الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق اللہ العظیم۔ بزرگ اور بھائیوں، عزیز دوستوں، وقت کا خیال کرتے ہوئے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ کوشش کروں گا کہ آیت شریفہ کی روشنی میں چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں جو میرے لیے بھی مفید ہوں، آپ حضرات کے لیے بھی مفید ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیں اور ہم اس پر عمل کر لیں تو آخرت کے لیے ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح صحیح کہنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بزرگوں کے حالات کے اندر پڑھا ہے، 4 بڑے فقہ کے امام گزرے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 فقہ کے بڑے امام ہیں۔ ہم اور آپ جس امام کے فقہ کے اوپر عمل کرتے ہیں وہ سب سے بڑے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح سے امام مالک ہیں اور امام شافعی ہیں بالترتیب۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے اندر لکھا ہے، ایک مرتبہ انہوں نے اپنے استاذ حضرت امام وقی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی اپنے حافظے کی کمزوری کی کہ میں جو کچھ یاد کرتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتا ہے، حافظے کی کمزوری کی شکایت کی۔ تو ان کے استاد امام وقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو نصیحت کی کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ تعالیٰ کا نور کسی گنہگار آدمی کو دیا نہیں جاتا ہے۔ العلم نور من الہی و نور اللہ لا یعطی لعاصی۔ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، یہ کسی گنہگار بندے کو نہیں دیا جاتا ہے۔ اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ علم اگر ہمارے پاس ہوگا تو ہم صحیح طریقے سے اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ علم حاصل کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جتنے بھی نیک عمل کریں گے اور جتنی بھی عبادتیں ہم کریں گے، نیک عمل کی طرف جو ہمارا شوق بڑھے گا، جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا، عبادت کرنے کا جو شوق ہمارے اندر پیدا ہوگا، یہ تب پیدا ہوگا جب ہمارے دل کے اندر صفائی ہوگی۔ ایمان کا نور جتنا ہمارے دل کے اندر ہوگا اتنا ہمیں نیک عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا، عبادت کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ اور جتنی کمزوری ہمارے ایمان کے اندر آئے گی اور جتنی کثافت اور گناہوں کا اندھیرا ہمارے دل کے اندر ہوگا اتنا ہی ہمارے اندر عبادت کرنے کے اندر سستی آئے گی اور ہمارے اندر شوق پیدا نہیں ہوگا کہ ہم عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنے کے اوپر آمادہ ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جتنا عبادت کرنے کا شوق رکھتے ہیں، ہمارے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں یا زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کرنا پڑے گا ہمیں کہ ہمیں اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنا پڑے گا، اور جتنا ہم اپنے دل کو گناہوں سے پاک کریں گے اتنا ہی ہمارے دل کے اندر ایمان مضبوط ہوگا، اور جتنا ایمان ہمارے دل کے اندر مضبوط ہوگا نیک عمل کرنا اور عبادت کرنا ہمارے لیے اتنا ہی آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی نور ایمان ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگا اور ہمارے لیے نیک عمل کرنا، عبادت کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ میرے بزرگ اور بھائیوں،
اسی لیے قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ظاہری گناہ بھی چھوڑو اور باطنی گناہ بھی چھوڑو، ہر طرح سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرو۔ اب گناہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو وقتی ہوتے ہیں، اور بعض گناہ ایسے ہیں جو آدمی ہر وقت کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی اگر زنا کرنے کا ارادہ کرے تو ہر وقت نہیں کر سکتا، اس کے لیے آدمی کو کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑے گا اور کس طرح سے ان مواقع کو تلاش کرنا پڑے گا کہ اس کا یہ برا مقصد حاصل ہو جائے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ وہ ہر وقت ہمارے سامنے ہوتے رہتے ہیں، تو ہمیں ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے کہ جن کے ذریعے سے ہم ہر وقت کے ہونے والے گناہوں سے بچ جائیں۔ ایسے بہت سارے گناہ ہیں، ان بہت سارے گناہوں میں سے ایک بد نظری کا، بد نگاہی کا گناہ ہے۔ آدمی بازار کے اندر جاتا ہے، آج کل کا رواج یہ ہو گیا کہ خواتین، جوان لڑکیاں بھی بازاروں کے اندر سے گزرتی رہتی ہیں۔ یا تو گھروں کے اندر اس طرح کی پابندی لگائی جائے کہ جب تک شدید ضرورت پیش نہ آ جائے کہ کسی بچی کو یا عورت کو بازار کے اندر لے جانے کے لیے آدمی مجبور ہو جائے، جب تک چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی وجہ سے خواتین کو، لڑکیوں کو بازار کے اندر جانے کی اجازت دینا مناسب معلوم نہیں ہوتا، نہیں بھیجنا چاہیے۔ اب جب ضرورت اور بلا ضرورت آدمی بازار کے اندر جائے گا اور وہیں مرد بھی گزریں گے، مردوں کا تو کام ہے بازار کے اندر جانے کا، تو بہت مشکل ہے کہ آدمی بد نگاہی کے، بد نظری کے گناہ سے بچ جائے۔ اس لیے ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا، اپنے گھروں کے اوپر نظر ڈالنی پڑے گی کہ جب تک بالکل ایسی مجبوری پیدا نہ ہو جائے کہ جب چارہ کار ہی نہ رہے اور آدمی خواتین کو لے جانے کے لیے مجبور ہو جائے، ایسی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں تو پھر اجازت ہوگی، آدمی پردے کا اہتمام کر کے بازار کے اندر لے جائے، اپنے ساتھ جا سکتا ہے۔ لیکن جب تک اس طرح کی مجبوری نہ ہو تو بازاروں کو خواتین سے، جوان بچیوں سے پاک کرنا چاہیے اور وہاں جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسرے، عام طور پر ہمارے ہاتھوں کے اندر موبائل ہے، موبائل اب اس سے کوئی بندہ بچا ہوا ہوگا، چاہے اپنے جائز کام کے لیے موبائل استعمال کرتا ہے، جائز کام کے لیے موبائل استعمال کرنے میں بھی جب موبائل کو شروع کیا جاتا ہے تو فحش مناظر اور بے پردہ عورتیں اس کے اندر نظر آتی ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ موبائل رکھنا بند کر دو تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ موبائل سے کچھ اس طرح کے چیزیں جڑ چکی ہیں کہ موبائل کا رکھنا بھی آدمی کی مجبوری بن چکا ہے۔ تو اگر بالکل یہ اعلان کر دیا جائے کہ یہ کیمرے والے موبائل نہ رکھے جائیں، ایسا اعلان کرنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ بینک اس سے جڑ گئے اور نہ جانے کتنی چیزیں اس سے جڑ گئی ہیں، تو آدمی کا موبائل کا رکھنا بھی ایک مجبوری بن گیا ہے۔ لیکن ہاں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اس کے رکھنے کے لیے مجبور نہ ہوں اور ان کا کام چل سکتا ہو، ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے موبائل نہ رکھیں اور وہ سیدھے سادھے موبائلوں سے اپنا کام چلا لیں۔ ایک بات تو یہ، جس سے جو نہ رکھ سکتا ہو نہ رکھے، اور جو رکھنے کے لیے مجبور ہو اور اس کی ایسی مجبوری نہ ہو کہ بڑا موبائل رکھے اور وہ سیدھے سادھے موبائل سے کام چلا سکتا ہو تو سیدھا سادہ موبائل رکھ لے، اس سے کام اگر چل جائے۔ اور اگر مجبوری اس طرح کی بنی ہوئی ہے، چاہے وہ بچوں کے تعلیم کے لیے ہو، اپنی ضرورتوں کے لیے ہو، تو رکھے، لیکن اس کے استعمال کے اوپر وہ ضبط رکھے، کنٹرول رکھے کہ اس کا بالکل صحیح طریقے پر استعمال کرے۔ اپنے بچوں کے پاس میں اگر موبائل ہے، ان کی بھی نگرانی رکھے آدمی،
اپنے پاس اگر موبائل ہے تو اپنے پاس موبائل رکھنے میں یہی صورت اختیار کرے کہ اس کا صحیح استعمال کر لے، غلط استعمال سے اس کے اندر سے بچ جائے، یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ تو پہلی ایک صورت بتلائی، دوسری یہ صورت بتلائی کہ عام طور پر موبائل ہمارے ہاتھوں کے اندر ہیں اور آدمی کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، تنہے تنہا وہ آدمی وہاں پر موجود ہے، وہ جس طرح سے چاہے اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ بس اگر اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر ہے تو وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے درخواست کی جا رہی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر عبادت کے لحاظ سے، نیک عمل کے لحاظ سے جو کوتاہی آ رہی ہے، ہمارے دل کے اندر سے جو جذبہ اور شوق ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ صرف گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بعض ایسے گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہر وقت ان کے اندر مبتلا ہیں، یا اکثر اوقات ان کے اندر مبتلا ہیں۔ ہمیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، الہی میری آنکھوں کے اندر نور پیدا فرما دے، میرے کانوں کے اندر نور پیدا فرما دے، میری زبان کے اندر نور پیدا فرما دے، اور میرے بدن کے ہر حصے کے اندر نور پیدا فرما دے۔ یہاں تک کہا کرتے تھے کہ مجھے سر سے لے کر پیر تک میرے پورے وجود کو اللہ تعالیٰ کو نور ہی نور بنا دے۔ کیسا نور؟ کہ میرے پورے بدن کے اندر ایمان والا نور بھر دے۔ جب ایمان کا نور ہمارے دل کے اندر بھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونا، نیک کام کی طرف مائل ہونا، یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب ایمان کا نور ہمارے دل کے اندر ہوگا تو ایمان کے نور کی برکت یہ ہوگی کہ ہمیں نماز پڑھنے کا بھی شوق پیدا ہوگا، قرآن پڑھنے کا بھی شوق پیدا ہوگا، ذکر کرنے کا بھی شوق پیدا ہوگا، ہم کریں گے۔ اور اسی نور کی برکت یہ ہوگی کہ جب یہ نور ہمارے دل کے اندر بھر جائے گا تو ہمارے دل کے اندر گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس نور کی برکت سے گناہوں کا چھوڑنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے لیے مشکل یہی ہو رہی ہے کہ ہم بالکل ہمت نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ جب آدمی ہمت کرتا ہے گناہوں کو چھوڑنے کی تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کہاوت ہے ہمت مردہ مدد خدا، جب آدمی ہمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اگر کسی کو یہ کہو کہ نماز پڑھنے کی پابندی کیا کرو، قرآن پڑھا کرو یا اور اچھے عمل کیا کرو، تو بہت سارے احباب کو یہ کہتے ہوئے تو ہم نے سنا، جب کبھی شوق پیدا ہوا کہ جی مولوی صاحب کوئی ایسا بھی تعویذ ہے کہ اگر تعویذ ہمیں مل جائے تو ہم نماز کی پابندی کر لیں، روزہ رکھنے والے ہو جائیں، قرآن پڑھنے والے ہو جائیں۔ بالکل ہی سوچتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں لیکن نماز کی طرف میرے قدم ہی نہیں اٹھتے، تو کوئی تعویذ دے دو۔ تعویذ مانگتے ہیں لوگ۔ دیکھو نماز کی پابندی کے لیے یا نماز پر آمادہ کرنے کے لیے کوئی تعویذ نہیں ہے، روزہ رکھانے کے لیے کوئی تعویذ ہے۔ ایک ہی چیز ہے، وہ ہے کہ آپ لوگ ہمت کریں۔ اگر ہمت کریں گے تو انشاءاللہ سب کام آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمت کرتے ہیں تو بڑے بڑے کام آدمی بازار کے کرتا ہے، کھیتی کے کرتا ہے، دنیا داری کے بہت بڑے بڑے کام کر لیتا ہے۔ کب؟ جب آدمی ہمت کرتا ہے۔ اور اگر ہمت ہی نہیں کرے گا، گھر کے اندر بیٹھا رہے گا، تو نہ بازار کا کام ہوگا، نہ کھیتی کا کام ہوگا، نہ کوئی اور کام ہوگا۔ تو اگر ہم ہمت کر لیں گے گناہوں کو چھوڑنے کی، تو گناہوں کے چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر جو ایمان کا نور پیدا ہوگا، اس سے انشاءاللہ ہمارے لیے عبادتوں کا کرنا اور نیک عمل کا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔